وقت تیز رفتاری سے گزر رہا ہے اور ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، تو میں بلا تاخیر اپنے نیکسٹ اسپیکر کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اسٹیج پہ، لیکن ان کا انٹروڈکشن بھی کرواؤں گی، اور اس کے انٹروڈکشن سے پہلے میں ان کے ٹاپک کی تھوڑی سی اہمیت بتاؤں. پاکستان از دا ناٹ اونلی دا کنٹری، بلکہ ان ٹاپ 10 کنٹریز میں آتا ہے جہاں پہ ینگسٹرز جو ہیں، یوتھ جو ہے وہ 60% پاپولیشن کا حصہ ہیں. تو اس وجہ سے اس ٹاپک کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ یوتھ کے لیے سوشل میڈیا کتنا امپورٹنٹ ہے، یوتھ کیسے سوشل میڈیا کو ٹیکل کر سکتی ہے، کیسے اس کو استعمال کر سکتی ہے. تو میں دعوت دیتی ہوں فاروق شاہ صاحب کو، جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں امپورٹنس آف سوشل میڈیا فار یوتھ کے عنوان پہ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. میرا نام فاروق حسین شاہ ہے. اگر آپ لوگ یوٹیوب پہ ہیں تو آج کل آپ 300 کا شاید ایک تھمبنیل دیکھتے ہوں، 300 لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. ایک کیمپین ہم نے ریسنٹلی سٹارٹ کی ہے ورڈپریس اسپارٹنز 300 کے نام سے. تھوڑا سا میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں ایک کریٹو ڈائریکٹر تھا ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں، اور اس سے پہلے میں لیکچر تھا انگلش میں. وہاں سے پھر میں آن لائن دنیا میں آیا. ہمارا جو مشن ہے پچھلے کوئی تقریباً 6-7 سال سے، وہ پاکستان کی یوتھ کے لیے، یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں وائبرنٹ انرجیٹک یوتھ، ابھی جتنی باتیں ہو رہی ہیں میں کافی غور سے سن رہا تھا، آپ لوگ بھی غور سے سن رہے تھے. ٹورزم کے حوالے سے کہیں خواہشات تھیں، کہیں توانائیاں بھی تھیں، آرزوئیں بھی تھیں، تمنائیں بھی تھیں، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ ان ساری خوبصورتیوں کے باوجود یہ جتنا حسن ہے، مس تالپور نے جیسے بتایا وہاں پہ گئیں وہ، اسی طریقے سے ہمارے دیگر مقررین سارے خوبصورت خواب بیان کر رہے تھے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، آج میں آپ کے ساتھ وہ درد جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اتنی ٹیلنٹڈ یوتھ کے ہوتے ہوئے، اتنے خوابوں کے ہوتے ہوئے ہمارے خواب کیوں رہے ہیں؟ یہ ہماری خواہشیں، یہ ہماری تمنائیں یہ ناتمام کیوں ہو جاتی ہیں؟ اتنا ٹیلنٹ کسی ملک کے اندر ہو، کسی خطے میں ہو، اتنی محبتیں جو ہمارے گلگت بلتستان سے شروع ہو کے پاکستان کے آخری کونے تک جاتی ہیں، اتنی محبتیں کہ اگر آپ اس محبت کا تھوڑا سا رس کسی نمکین دریا میں ڈال دیں اس کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اتنی محبتیں ہیں، ہم ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ آج آپ نے تھوڑا سا اس کے ساتھ سوچنا ہے. سوشل میڈیا کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اتنے زبردست پلیٹ فارم کے ہوتے ہوئے، اتنے ٹیلنٹ کے ہوتے ہوئے ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ ہے، دیٹ از دا کریب مینٹلٹی. آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، بہت سارے نوجوانوں کے لیے نئی چیز ہوگی، کریب مینٹلٹی. کریب کہتے ہیں یہ کیکڑا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کیکڑا. کریب مینٹلٹی جو ہے وہ بڑی زبردست ہے. اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں. کہیں کسی جگہ پہ روایات ہیں احادیث کی روح سے بھی کہ جو جہنمی ہوں گے ان کی بھی کریب مینٹلٹی ہوتی ہے. اب کریب مینٹلٹی دراصل کرتی کیا ہے؟ آپ نے کسی بالٹی کے اندر اگر کیکڑے رکھ چھوڑے ہوں، وہ 10 15 یا 20 یا 50، اور آپ وہاں پہ 1 گھنٹے کے لیے کھڑے ہو کے دیکھیں کہ وہ کیکڑے جو ہے وہ کس طریقے سے اس باہر نکلیں گے. اب کیکڑے کی کتنی زیادہ ٹانگیں ہوتی ہیں اس کریب کی. وہ کریب کرتا کیا ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرتے، یہ میرے لفظوں کو نوجوان ذرا غور سے سنیے گا، خود سرچ کر کے میرے لفظوں پہ غور کیجیے گا تاکہ آپ کے اندر یہ جو درد ہے یہ پیدا ہو جائے. اتنے زیادہ کیکڑے اس ایک بالٹی میں موجود تھے، 3 گھنٹے کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا، لیکن ایک بھی کیکڑا اس بالٹی کے اوپر کراس نہیں کر سکا. ریزن کیا تھی؟ جب ایک کیکڑا اس بالٹی کو پار کرنے لگتا تو جو کیکڑے تھے وہ اس کو پکڑ کے لیتے نہیں. نکلی لیگ پولنگ. یہ کہتے ہوئے بھی منہ میں کڑواہٹ آ جاتی ہے. ایک ایسی سوسائٹی بنتے چلے گئے جہاں پہ لیگ پولنگ بہت زیادہ ہے. آپ ٹیلنٹڈ نوجوانوں میں سے کوئی ایک ٹیلنٹڈ نوجوان کسی علاقے کا ریپرزینٹیٹو بن کے جب سوشل میڈیا پہ آتا ہے، جیسے بہت سارے زہرا بطول کے حوالے سے ہے، دیگر ہمارے بہت سارے پرومیننٹ فیگرز، باقی کمیونٹی کو سپورٹ نہیں کرتی اس طریقے سے. جب سپورٹ نہیں کرتی تو ٹانگیں کھینچے گی، لیگ پولنگ کرے گی. جب لیگ پولنگ کرے گی
تو کمیونٹی کے اندر ہوتا کیا ہے کہ 3 گھنٹے کی جو کلیکٹیو وزڈم یا ایفرٹ تھی وہ بالٹی کے اندر ہی رہتی ہے. تو ہم کریبس آف دا بکٹ جو ہے وہ رہتے ہیں. بہت سارے علاقے ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جہاں پہ ہم سے زیادہ حسن نہیں ہے, خوبصورتی نہیں ہے, لیکن وہ کامیاب ہیں. وہ کامیاب کیوں ہیں کہ وہاں پہ مارک زکربرگ پیدا ہوتا ہے, اس کا ایک آئیڈیا ہے فیس بک کا, اس کی کمیونٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے, اس کے ریلیٹیو اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کو سپانسر کیا جاتا ہے اس کے آئیڈیا کو, کوئی اس کے آئیڈیا کو چوری نہیں کرتا. انفارچونیٹلی ہماری یونیورسٹیز میں سے نابل میں لے لیں یا کسی بھی یونیورسٹی سے کوئی آئیڈیا نوجوان پیش کرتا ہے, 10 بندے گریڈی انداز میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس آئیڈیا کو میں اپنے نام سے پبلش کروا دوں. یہ انفارچونیٹ ہے. لیکن ان تلخ حقائق کے باوجود ہم نے اپنی اس کریب مینٹالٹی کو, یہ جو سوسائٹی میں غالب ہے, جو ڈومیننٹ ہے, سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اس نے آپ کو پاور دے دی ہے. بچپن میں ہمیں یاد ہے ایک دور میں ڈرامے چلا کرتے تھے, خدا کی بستی, شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوگا. وڈیرا سسٹم تھا, مس تالپور بہتر جانتی ہیں, ہمارے پنجاب کے اور سندھ کے مختلف علاقوں میں وڈیرا سسٹم کو بریک کیا آہستہ آہستہ پی ٹی وی نے, بہت زیادہ بریک کیا. پھر الیکٹرانک میڈیا آیا. اب سوشل میڈیا نے دراصل آپ کو پتہ کیا کر دیا ہے؟ سوشل میڈیا نے آپ کو وہ سیڑھیاں دے دی ہیں, وہ لیڈر دے دی ہے کہ آپ لوگ اس بالٹی سے کراس کر سکتے ہیں. بہت سارے نوجوان جیسے آپ گلگت بلتستان سے یہاں آئے پاکستان یونیورسٹی کے لیے, اسلام آباد میں ہیں یا لاہور میں آپ گئے ہوئے ہیں, آپ لوگ وہ خوش قسمت نوجوان ہیں جو اپنی سوسائٹی سے باہر نکلے ہیں. اب آپ کے پاس ایک راستہ ہے یہ روشنی وہاں تک پہنچانے کا کہ آپ اس بالٹی سے نیچے ہاتھ جھکائیں, اپنے کسی ایک اور ساتھی کو پکڑیں اور اس کو باہر نکالیں, اور تیسرا بندہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو سپورٹ کرے. اس طریقے سے سوسائٹی جو ہے وہ اس طریقے سے کرتی ہیں. جتنی بھی ٹورزم کے حوالے سے بات ہوئی, میں آج آپ کو کہتا ہوں, آج کی تاریخ آپ نوٹ کر لیں, صرف 3 مہینے کا یہ ایکسپیریمنٹ کریں. آپ میں سے صرف 300 GPN جو ہیں وہ ہمارے تیار ہو جائیں نوجوان. میں آپ کو کہتا ہوں 3 مہینے کے اندر دنیا کے ہر کونے میں گلگت بلتستان ذکر ہوگا, ہر کونے کے اندر. کرنا کیا ہے؟ ابھی تک ہم نے کیا, یہ کیا ہے, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. کیسے کرنا ہے؟ آپ نے, آپ کے پاس کانٹینٹ موجود ہے, آپ کے پاس سٹف ہے, کیا اس سٹف کو اظہار آپ کر سکتے ہیں؟ آپ حسن کو بتا سکتے ہیں لوگوں کو؟ اور جب آپ بتائیں گے تو آپ کی ڈائریکشنز کتنی مختلف ہیں. مختلف سے میری مراد یہ ہے, کریب مینٹالٹی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اس ڈیسک کو یا روسٹرم کو 4 مختلف سائڈ سے پاور کریں تو یہ کہیں موو نہیں کرے گا. اگر آپ اس کو موو کرنا چاہتے ہیں یہاں سے وہاں تک, تو پھر آپ کو ایک ڈائریکشن میں ایک کمٹمنٹ کے ساتھ, ایک ویژن کے ساتھ اس کو موو کرنا ہے. اگر ٹورزم کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں اور سوشل میڈیا کی طاقت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر گروپس کی صورت میں کام کرنا ہوگا, یونٹی کے ساتھ کام کرنا ہوگا, کلیئر ویژن آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. اس کے بغیر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. ہمارے ہاں سب سے بڑی جو ناکامی یا آج تک اب ہارے ہیں پورے پاکستان کی, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, اتنا ہر ذائقہ موجود ہے, حسن موجود ہے, پاور ہے, اسپرچول پاور ہے. میری پرسنل یعنی ایکسپیرینس میں جب ابھی ایم فل پی ایچ ڈی کا میرا سفر جاری ہے, مجھے بڑا اچھا لگا. شی از رائٹ. میرا اپنا تجربہ ہے, 10-15 بندے لڑکے ہیں یہاں پہ, جمال, شبیر وغیرہ شاید ان میں سے بیٹھے ہوں نوجوان. میں نے ہمیشہ ان کو جب میں ان سے ملتا ہوں, حق کرتا ہوں کہ ان کے اندر ایک سکون ہے اسپرچول. یہ آپ کی مٹی سے آ رہا ہے. اس مٹی میں بزرگ ہے, اس مٹی کے اندر آپ کہہ لیں, اس مٹی کو آپ بزرگ مٹی کہہ لیں. اب یہ مٹی پاکستان کو محبتیں دے رہی ہے, پاکستان سے محبتیں لے رہی ہے. آپ یوں یعنی یہ پہاڑ اور میدان جب جڑ جائیں گے کسی رشتہ الفت کے اندر, درمیان میں لوگ بیٹھے ہیں جو نفرتیں پالنا چاہتے ہیں, درمیان میں لوگ بیٹھے ہیں جو خلیج حائل کرنا چاہتے ہیں. وہ میں آپ کو بتاؤں, یہ وہ چند لوگ ہیں جو خود کامیاب ہو جائیں گے. آپ نوجوانوں کو سدا ضرورتوں کا شکار رکھیں گے. یہ آپ اس درد کو سمجھیں. آپ نوجوانوں کو یونٹی کے ساتھ رہنا ہے. پورے پاکستان کو, جب پاکستان ایک بن کے یہاں پہ موجود ہوگا, آپ کی ٹورزم بھی آگے بڑھے گی, آپ کی نارمز اینڈ کنڈیشن بھی آگے بڑھیں گی, ہر گھر میں چولہا روشن ہوگا. یہ فری لانسنگ, ہم چونکہ ہمارا مین کام یہ ہے کہ ہم انٹرپرینور ہیں, فری لانسنگ کی بھی ہم ٹریننگ دے رہے ہیں ساتھ. میں نے دیکھا ہے پاکستان کے جو سیلف میڈ غریب گھروں کے نوجوان ہیں, ہم جو پراٹھا گروپ ہیں, اتنا پوٹینشیل ہے ان کے اندر کہ اگر وہ یونٹی کے ساتھ آنا شروع ہو جائیں اور سوشل میڈیا کو استعمال کرنا شروع کر دیں, میں آپ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں صرف 3 مہینے چاہیے پاکستان کو. میں زیادہ عرصہ نہیں آپ کو دینا چاہ رہا. 3 مہینے میں آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. صرف آپ نے کریب مینٹالٹی کے اوپر قابو پانا ہے.
جو آپ میں آگے بڑھ رہا ہے، سنگنگ میں ہے، رقص میں ہے. یہ ابھی میں غور سے دیکھ رہا تھا جوان جو رقص کر رہے تھے، آپ نے کبھی غور کیا؟ رقص بھی بتاتا ہے کہ لوگوں کی نفسیات کیسی ہے. آپ نے اس میوزک پہ کبھی غور کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اس کا تصور کریں اور اگر آپ چلا سکیں تھوڑی دیر کے لیے اس کو، یعنی اس ردم کے اندر بھی ایک اسپرچولیزم ہے. اس ردم کے اندر انتہا پسندی نہیں ہے، اس میں اعتدال ہے، اس میں تشدد نہیں ہے، اس کے اندر محبت ہے. شاید آپ لوگوں نے اس طریقے سے نہ دیکھا اس چیز کو. یہ ایک خاصہ ہے. ہمیں دنیا میں ایک ٹیرر کی علامت بنا دیا گیا. ریزن کیا تھی کہ ہم میں سے چند لوگ جو سکسیسفل ہوئے وہ اپنے علاقوں کو بھول گئے، اور پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کریب مینٹالٹی چل رہی ہے کہ جو باہر نکلتا ہے ہر تیسرا بندہ کہتا ہے میں نہیں چل سکا. If I couldn't have it, why should you? میں نہیں لے سکا تو آپ اس کو کیوں لیں گے؟ تو پھر لیگ پولنگ ہوتی ہے. اور اگر وہاں پہ کچھ چند بندے بیٹھ جاتے، جیسے سر نے فرمایا سوشل میڈیا اینڈ سائنس کے حوالے سے، اس طرح کے ٹیلنٹڈ لوگ وہاں بیٹھ جاتے اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم 50 بندے ہیں، 50 کریب ہیں، 1 by 1 ایسا کرتے ہیں، پہلے تم چڑھو پھر تم چڑھو پھر تم چڑھو. تو کرتے کرتے آدھے گھنٹے میں سارے کریب پار لگ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ یونٹی کے ساتھ نہیں چلیں گے اور سازشیں ہم کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، استاد شاگرد کی اور شاگرد استاد کی، نفرتیں پھیلیں گی، ایک صوبہ دوسرے صوبے کی ٹانگیں کھینچے گا، اور ہمیں درمیان میں ہمیں استعمال کرنے والے ٹیشو پیپر کی طرح بیٹھے ہوں گے جو ہم کو توڑتے رہیں گے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ وہی لوگ ہیں جن کے باہر جائیدادیں ہیں، ہمارے گھروں کی جائیدادیں بیچ کے یہ باہر اپنے اثاثے بناتے ہیں، ہمیں یہ کریب بنائے رکھنا چاہتے ہیں. تو نوجوان ان تمام چیزوں سے مابرہ ہو کے ایک مٹھی بن جائیں، ایک طاقت بن جائیں. سوشل میڈیا کے اوپر کلیئر ویژن کے ساتھ، اگر یہاں پہ یہ خاتون لڑکی نوجوان بیٹھی ہے، اگر یہ کسی گروپ کا حصہ ہوں، کلیئر ویژن کے ساتھ موو کر رہی ہوں، کسی کی جرت نہیں کہ کوئی ان کے ساتھ ہیرسمنٹ کر سکے. جب ہم اکیلے موو کرتے ہیں ہم شکار ہو جاتے ہیں، لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں نے اس چیز کا ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم یونائٹڈ انداز میں ہو جائیں گے. مجھے پتا ٹائم بہت تھوڑا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور آپ فری لانس پاکستان دیکھ سکتے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں الفا پرو کا، صدائے ہمالیہ کا، دیگر ہمارے جو مقررین تھے، مہمانان گرامی دیگر امریکہ سے بھی. I would love to thank you مس. اور آپ تمام نوجوانوں کا، وہاں پہ آپ ویڈیو میں میرا میسج دیکھ سکتے ہیں، میری کہانی وہاں موجود ہے. یہ درد آپ کو وہاں بھی نظر آئے گا. ہم کسی کاز پہ لڑ رہے ہیں، اس وطن کے لیے لڑ رہے ہیں، اس وطن کی محبتوں کا قرض چکانا ہے، گلگت بلتستان کی محبتوں کا قرض چکانا ہے ہمیں. یہ ہمارے بزرگوں کی یہ نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں ہم محبت سے، اتفاق سے، برکت کے اس پیڑ کے اوپر ہم سب چڑیوں نے رہنا ہے، مل کے رہنا ہے. اگر ہم آپس میں لڑ پڑے تو ہم ایک دوسرے کے گھونسلے توڑ دیں، پھر ہم کہاں جائیں. تھینک یو ویری مچ.